بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام لانے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ ایک قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا اور اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی کوئی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر ان کا میزبان جو رات بھر کا جاگا ہوا تھا سو گیا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا اور وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنی نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تن و من پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ ان کے نوکروں نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور اس گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ حضرت عمر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار سے لیس تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پادری گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب دے ماری اور کہا، ہم سب گھر کیا گئے، تم نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سے سناٹا ہی تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے سے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتا دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق سے آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر پر سوار رومی آدمی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ حضرت عمر کو ان کی زبان سمجھ آتی تھی نہ ہی وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی خچر سے اسے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ خچر پر سوار ہو گئے، آگے چلے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا تمام حال خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے میں پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔
میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہوئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری مجھے نہایت ہی غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت ہی خاطر مدارت کی اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے ان کے ہاں نہایت ہی آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا یہاں سے آگے جانے کا ہے؟ میں نے کہا کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزید چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی بھی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کریں گے اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تنہائی میں لے گیا اور کہنے لگا، اے عمر، اب میرا حق آپ پر واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کیا کوئی غرض رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس سے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ مقررہ مدت پوری ہو جانے کے بعد حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی اور اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں پر آپ ہی کی حکومت چلے گی۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوات اور قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کی کوئی موصول لاگو نہیں کی جائے گی۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کر کے میری درخواست قبول فرمائیے۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے ہی اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پر وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں بھی ملیں۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے تو ہم نے اس مقام کو کوچ کر لیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر ہم تمہاری وجہ سے سخت پریشان تھے اور تم اتنے دن تک کہاں رہے؟ تو میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھ پر پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی کو تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی زیرہ رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دوں، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔
یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے تم کیا کر رہے ہو؟ گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر چور اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی اور وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنویں کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو تھی وہ مجھے بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ پہلے تو میں نے کئی دن تک اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہ ہوا اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہیں تمہارے بچپن سے ہی جانتی ہوں، تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے ہاں گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کا خواب بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے تم سے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں ہی لیے رہا۔ بڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر جلتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم اور شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر خلیفہ بنے اور ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تھے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف جیسے سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں نگر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور یہ ہمیں خبر ہوئی۔ آپ نے بھی مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔